اور یہ انفرادیت ہے علماء اسلام کی کہ تمام مذاہب میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہوگا جس میں فن اسماء و رجال کا معاملہ ہو، وہ فن اسماء و رجال جیسی بہترین فن سامنے آیا ہو۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور آپ کی مرویات اور آپ کی سنن، آپ کے قول و فعل و عمل ہم تک صحیح طرق سے، صحیح انداز میں اور احوط اور مثبت انداز میں ہم تک پہنچے ہوں، دین ہم تک اصلی شکل میں پہنچا۔ اگر یہ چیز وَلَوْ رُدَّ حَدِيثُ هَؤُلَاءِ لَذَهَبَ جُمْلَةٌ مِنَ الْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ وَهَذَا مُفْسِدَةٌ بَيِّنَةٌ، اور اگر اس وجہ سے ان روات کو، تابعین اتباع تابعین کی جماعت کو، ان راویان کو صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے، متہم بالتشیع ہونے کی وجہ سے ان سے حدیث لینے چھوڑ دیا جائے تو آثار نبویہ جو ہیں وہ متروک ہو جائیں گے، دین ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ بڑا مفسدہ ہے، یعنی یہ بڑی خلل پیدا کر دے گا، ایک فساد لازم آگا اس میں کہ ہم صرف اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس سے حدیث نہیں لی۔ شیعان علی ہونا یا شیعہ اولا ہونا یا شیعت مطلقہ ہونا، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ تو مطلقاً واجبات دین میں سے ہیں، محبت علی، محبت اہل بیت، اتباع علی، اتباع اہل بیت۔ شیعان اولا کہیں تب بھی تو ہم اہل سنت و جماعت ہی رہیں گے۔ جب آپ مسلک اعلیٰ حضرت کہہ کر، جس کا کوئی قول نہیں کرتا، جس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، سواد اعظم سے ہٹنا ہے خود کو، ایسے جملے، ایسی اصطلاح وضع کر کے، اگر کسی امام سے متصف کر کے ان کے گاؤں سے، ان کے ضلع سے، ان کے شہر سے متصف کر دیا جائے مسلک، تو مسلک اہل سنت و جماعت تو منتشر ہو جائے گا، اس کی اصلی حقیقت تو غائب ہو جائے گی لوگوں کے سامنے سے، اس کا نام ہی غائب ہو جائے گا۔ تو جو اہل سنت و جماعت شروع میں اپنے آپ کو شیعان اولا کہنے میں فخر کرتے تھے، ہم بھی آج ہم کو اگر شیعان اولا، شیعان علی کہتے ہیں تو ہم پر طعن کیوں کیا جائے؟ جب تم مسلک اعلیٰ حضرت کہہ کے اہل سنت و جماعت رہ سکتے ہو تو ہم شیعان اولا، مودت علی اور اتباع علی میں شیعان علی اور شیعان آل رسول ہو کر ہم اہل سنت و جماعت کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ میں مخاطب ہوں بریلویوں سے، اسے بھی شیعہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ مسلک بعض علماء اہل سنت کا تھا، علماء اہل سنت کا بعض لوگوں کا یہ مسلک تھا کہ علی سب پر افضل ہیں۔ اسی بنا پر معتمد ائمہ کوفہ شیعہ کہا گیا، بلکہ کبھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شیعت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض سنیت ہے۔ جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، شیعان علی، وہ تو یہ 30 سے زیادہ ہیں صحیح بخاری و مسلم میں، یہاں تک کہ تدریب میں حاکم سے نقل کیا، کتاب و مسلمین ملاء من الشیعہ، مسلم کی کتاب تو صحیح مسلم کتاب تو پوری کی پوری شیعوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہاں میں یہ آپ لوگوں کو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسے رافضی کہنا چاہیے اور کسے شیعہ کہنا چاہیے، اور حقیقت ان سب میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے دلائل سے، کہ وضاحت ہو گئی اس بات کی کہ شیعان اولا، مخلصین، صحابہ کی جماعت، کبار صحابہ کی جماعت جو علی کی اتباع میں، نصرت میں تھی، وہ سب شیعان اولا تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا ان سب باتوں سے کہ اہل سنت و جماعت اصطلاح بعد میں وضع ہوئی، بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ پہلی اصطلاح شیعان اولا، شیعان مخلصین، شیعہ تفضیلیہ، علی کو جو سب پر فضیلت دیتے تھے، یہ اصطلاح تھی اہل سنت و جماعت کی، جو بدل کر جب رافضی ہونے لگے، کچھ لوگ سب و شتم کرنے لگے علی کی، اور نام علی کی اتباع کا ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کا نام دے دیا، اور رافض چار یار نبی میں آسی، طبیعت مجھے ہر ایک کی ہے، راہ خدا میں لیکن پیروی ہے در کرار کی ہے، راہ خدا میں لیکن پیروی ہے در کرار کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی علمی اور سنجیدہ گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مشہور و معروف بات یہ ہے کہ جب بھی بر صغیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں آتا ہے
کہ جب بھی اہل بیت اطہار اور بالخصوص مولا علی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اس پر شیعیت کا یا رافضیت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یا اس کی تکفیر کی جاتی ہے یا تفسیق کی جاتی ہے، اور بھولی بھالی عوام کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص شیعوں میں سے ہے، فلاں شخص رافضیوں میں سے ہے، ان لوگوں سے رشتہ ناتا نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کی مجالس میں نہیں جانا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی بھی اپنا میل جھول یا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ اس شخص کے ساتھ اس قدر بےہودگی اور بدعملی پیش کی جاتی ہے اور ایسا اس کے ساتھ اس کا انجام کیا جاتا ہے کہ اس سے لوگ اس کے رشتہ دار ہی منحرف ہو جاتے ہیں، جو اس کے سگے رشتہ دار ہیں وہ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ یہ شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے، یہ بات جو اکثر علماء حضرات کی زبان سے نکل جاتی ہے، شیعیت کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، رافضیت کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے حب علی میں اور حب آل رسول اور ولائے علی میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ کس قدر ہمارے ائمہ متقدمین نے، علماء نے، ہمارے ائمہ دین نے کسی کی تکفیر میں اور تفسیق میں کس قدر احتیاط سے کام لیا ہے۔ فی زمانینا جو موجودہ دور کے ہمارے مکفرین اور مفسقین ہیں، جو ہر ایک کو چلتے پھرتے کافر بناتے ہیں، ہر ایک کو چلتے پھرتے بدعقیدہ صلح کلی رافضی شیعہ کا اس پر فتویٰ زد کر دیتے ہیں اسے، تو وہ بھی ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے کے مکفرین کافر بنانے والے اہل قبلہ کو، کہ ان کے امام نے بھی اپنی فتاویٰ میں کس قدر تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر یا تفسیق کے حوالے سے کلام کیا ہے، جنہیں یہ علماء حضرات اپنے ہی ائمہ سے، اپنے ہی مفتیان سے، اپنے جن کے یہ نام پر چندے جمع کرتے ہیں، جن کے نام پہ مدارس کھول کے بیٹھے ہیں، جن کے نام پر ہر ایک کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے، انہی کے فتاویٰ کو آج تک انہوں نے غور سے پڑھا نہیں ہے۔ اس کی علمی جو قابلیت ہے، ان فتاویٰ کی وہ جو مشہور و معروف ہیں، جس وجہ سے جو اس کے اندر فقہی فن ہیں، مباحث ہیں، ان پر آج تک عقائد کے ان پر نظر ہی نہیں کی ان لوگوں نے، اور یہ 2 4 5 رسالے پڑھ کر تقاریر شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں افتاء آیا ہوا ہے، دارالفتاء کی وجہ سے یہ ہر ایک کو فتویٰ زد کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مدارس دینیہ کا یہ حال ہے، یہ ابتری ہے، یہ انحطاط کا دور ہے کہ پارٹیشن کے بعد سے جو مدارس دینیہ کا اور ہمارے جامعات کا حال ہے وہ بہت ہی خستہ ہے۔ صرف افراد پیدا کیے جا رہے ہیں، ان میں ایک سلسلہ واری داخلے شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے، ان کو وہ گاؤں سے آتے ہیں، دیہات سے آتے ہیں، جو سب سے کمزور ان کا بچہ ہوتا ہے، جو کوئی صلاحیت نہیں رکھتا، جو گھر میں کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ماں باپ گاؤں والے دیہاتی لوگ اس کو مدرسے میں داخلہ کرا دیتے ہیں، اور خوب کثرت سے داخلہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ زکوٰۃ خوب کثرت سے جمع کی جائے، نمبر دکھا کر کہ اتنے بچے ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کو صرف ایک بغیر صلاحیت کے، بنا صلاحیت کے، بنا ان کی علمی وثوق کے انہیں بھیج دیا جاتا ہے جگہ جگہ پر، نہ انہیں تفسیر سے کوئی شغف ہوتا ہے، نہ وہ پڑھے ہوتے ہیں علم تفسیر کیا ہے، اصول تفسیر، حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، علم العقائد، علم الکلام کیا ہے، ہر زمانے کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، عصری علوم کیا ہیں، اور ہمارے جو مجتہدین اور فقہاء اور ائمہ دین کے جو اقوال و آراء اور نظریات ہیں، ان کے مناقشے ہیں، ان کی تفصیلات اور تفسیرات، ان سب چیزوں پہ ان کی کوئی نظر ہی نہیں ہوتی۔ میں خود ایک مدرسے کا طالب علم رہا ہوں، میرا زمانہ ان کے بیچ میں گزرا ہے، صرف وہ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں،
اور ان کو چونکہ گھر میں بوجھ کی طرح ایک بوجھ ہوتے ہیں وہ گھر میں، تو وہ مدرسے میں بھیج دیے جاتے ہیں، کھانا پینا کھائیں اور مست رہیں، اور پھر وہ پڑھ لکھ کے لوگوں کو تھوڑا بہت سند لے لیتے ہیں، سب کو سندیں دی جاتی ہیں، آسانی سے فری میں مفت سندیں مل جاتی ہیں، اور وہ لوگوں کو جا کر گمراہ کرتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اہل سنت و جماعت کا اصل عقیدہ کیا ہے، ہمارے ائمہ کے نظریات کیا ہیں، ہماری اور جو تفصیلات ہیں اور جو متقدمین کی کتابیں ہیں ان سے تو ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ بنتی ہے پھر بعد میں جو ہمارے درمیان علماء بن کے آتے ہیں ان کی کوئی علمی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل مانند ان کی بالکل وہ ختم ہوتے ہیں علمی طور پر، اور ان سے کوئی علمی گفتگو کرے یا ان سے سوال کرے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ 4 5 10 15 صفحات پر مشتمل رسالے کے عالم ہوتے ہیں، اردو کے عالم ہوتے ہیں، عربی زبان سے بھی ناوقفیت ہوتی ہے انہیں۔ بہرحال مجھے یہاں یہ کہنا تھا کہ آج جو میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوں، مجھے چونکہ یہ بتانا ہے کہ یہ جو شیعہ کی بحث لگائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو فتویٰ زد کرتے ہیں، شیعت متہم بالتشیع کرتے ہیں، تو انہیں یہ بتانا پڑے گا آج کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے اکابرین، محدثین، مفسرین، اسماء و رجال میں جن کے بڑے بڑے نام آئے، روات صحیحین ہیں اور روات صحاح ستہ ہیں، اور جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی اور متہم بالتشیع ہوئے، شیعہ کہلائے، ہمارے خود کے اہل سنت و جماعت کے علماء اور متقدمین اور ائمہ اہل سنت اور اعلام اہل سنت جو ہیں وہ متہم بالتشیع یعنی شیعہ ان کو کہا گیا۔ تو اب یہاں ہم کو یہ بتانا ہے یہاں کہ شیعہ اور رافضی میں فرق کیا ہے، رافضی کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کیا شیعہ اہل سنت و جماعت شیعہ ہے، شیعہ نے اولا ہے، یا شیعہ سے کوئی الگ یہ جماعت ہے؟ تو آج اس کو ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ ہم زیادہ لمبا ویڈیو نہ بن جائیں اس لیے اختصار کے ساتھ چند دلائل اور شواہد آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بتاتے چلیں گے کہ آئندہ جب ہماری یہ ویڈیو لوگ سنیں تو انہیں کسی کو شیعہ کہنے سے پہلے یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارے مشاہیر علماء، متقدمین، محدثین، جن کے اسماء و رجال میں بڑے بڑے راویان ہیں صحیحین کے، وہ خود شیعہ کہلائے گئے ہیں، اور ان کی شیعت کوئی آر نہیں تھی، کوئی ننگ نہیں تھی، کوئی اس کے لیے کوئی حدیث لینے میں یا روایت لینے میں وہ کوئی چیز آر اور ننگ نہیں بنی، اور علماء اہل سنت نے انہیں قبول فرمایا، بلکہ انہیں اپنا متقدمین میں رکھا، اور وہ روسائے اہل سنت ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ اور رافضی کسے کہتے ہیں، شیعہ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو کتاب رکھ رہا ہوں وہ ہے اصول مذہبی شیعت الامامیت الاثنا عشریہ، عرض و نقد، تالیف ہے دکتر ناصر ابن عبداللہ ابن علی الکفاری، رئیساً لقسم العقیدۃ والمذاہب المعاصرۃ بجامعۃ القصیم سعودی عرب، المجلد الاول۔ یہ ناصر بن عبداللہ بن علی القفاری کی کتاب بڑی ضخیم کتاب ہے، جس میں مذاہب اثنا عشریہ یعنی مذہب اثنا عشریہ شیعہ کے حوالے سے اس میں عرض و نقد کیا ہے، اور یہ اس وقت ہیڈ ہیں عقیدہ اور مذاہب معاصرہ، یعنی ہمارے دور کے جو مذاہب ہیں اس کے، اور ہمارے عقیدہ اہل سنت کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے یہ ہیڈ ہیں۔ جامعہ قصیم جو سعودی عرب میں بڑی یونیورسٹی، اس کے یہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ ہیں۔ شیعہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وقال الازہری والشیعۃ انصار الرجل واتباعہ وکل قوم اجتمعوا علی امرہم شیعہ۔ ازہری کہتے ہیں کہ شیعہ یہ بڑی ڈکشنریز ہیں، بڑی لغات کی کتابیں ہیں عربی میں، اس سے شیعہ کی ڈیفینیشن، لغوی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، لغوی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ شیعہ انسان کا مددگار اور اس کا اتباع کرنے والا، تو کسی شخص کا، کسی فرد کا اتباع کرنے والا، اس کی مدد و نصرت کرنے والا شیعہ کہلاتا ہے اس کا۔ اور کوئی قوم ایک معاملے پر ایک ہو جائے، کسی معاملے پر ایک ہو جائے
تو وہ ایک دوسرے کے لیے اس معاملے میں شیعہ کہلاتی ہے. انہیں شیعہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی مناصرت اور اتباع کرنے والے کو، یا کسی فرد کی، کسی شخص کی اتباع اور اس سے محبت رکھنے والے کو، اس کی نصرت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں، یہ لغوی تعریف چل رہی ہے. وقال الزبیدی کل من آونا انسانا والتہذیب لہ فہو لہ شیعہ. جو کوئی بھی شخص کسی انسان کی مدد کرے یا اس کے لیے جماعت بندی کرے، لشکر تیار کرے اس کی مدد پر، تو وہ اس کا شیعہ کہلاتا ہے. وَأَصْلُ الشِّیَّةِ مِنَ الْمُشَاعِیَّةِ وَهِيَ الْمُتَابِعَةُ. مشاعیہ سے متابعہ کے معنی میں ہے، یعنی اتباع کرنے کے معنی میں شیعہ لیا گیا ہے. مراد اتباع، کسی کی اتباع کرنا. وقد غلب هذا الاسم اسم الشیعۃ علی کل من یتولی علیا واہل بیتہ. اور یہ لفظ غالب ہو گیا، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے یہ شیعہ لفظ غالب اس وجہ سے آ گیا، اس کو اس لیے استعمال کیا جانے لگا کہ یہ لفظ شیعہ علی کی موالات، علی کا ولا، علی کی ولا اور محبت رکھنے والے اور آپ کے اہل بیت کی محبت رکھنے والے کو شیعہ کہنے جانے لگا. ورنہ یہ مطلقاً اگر شیعہ کہا جائے تو ہر وہ آدمی جو کسی دوسرے آدمی کی اتباع کرے یا اس کی مدد کرے یا اس سے محبت کرے، اسے شیعہ کہتے ہیں. وَهُمْ أُمَّةٌ لَا يَحُسُّونَ مُبْتَدِعَةً. زبیدی کہتے ہیں تاج العروس میں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہیں مبتدی بدعتی نہیں کہا جائے گا. یہ امت ہے، امت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو شیعہ ہیں، اور شیعان علی سے یہ اسم مشہور و معروف ہونے لگا. آگے لکھتے ہیں، فالامام الشریک لاحظ ان غیر المتابع لعلی لا يستحق اسم التشیع لان معنی التشیع وحقیقته المتابعہ. امام شریک نقی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو علی کا متبع یعنی اتباع کرنے والا نہیں ہوتا تھا، قولاً عملاً فعلاً، جو بھی آپ سمجھ لیں، کہ علی کا جو متبع نہیں ہوتا تھا، علی کو اپنا متبع نہیں مانتا تھا، اس کے ساتھ تشیع کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا. مولا علی کے دور سے یہ بات شروع ہوئی. وَلِہَذَا آثَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَن يَطْلُقَ عَلَيْهِمْ اسم الرافضہ. اور اسی وجہ سے بعض ائمہ نے انتخاب کیا ہے رافضہ کا نام، یعنی بعض ائمہ نے جو اطلاق کیا ہے جو غیر شیعان علی ہیں ان کے نام کے ساتھ رافضہ لکھا گیا ہے. اور شیعان علی اور رافضہ، رافضی جسے کہتے ہیں، ان دونوں کو الگ کر دیا. وہ لوگ جو غیر متبع علی ہیں، علی کی اتباع نہیں کرتے، علی کی مدد نہیں کرتے، علی سے محبت نہیں رکھتے، وہ لوگ رافضی ہو گئے بعض ائمہ کے قول سے. اور جو لوگ علی کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ شیعہ کہلائے. اب آگے قرآن مجید سے انہوں نے 12 مقامات، آیات ایسی آئی ہیں 12 مقامات پر، انہوں نے ہی علامہ کفاری نے 12 مقامات قرآن مجید کے ایسی آیتیں بتائی ہیں جہاں پر لفظ شیعہ استعمال کیا گیا ہے. مگر ہم تفصیلاً اس میں ابھی اس وقت نہیں جانا چاہتے، صرف تعریفات سے کام چلائیں گے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین اور متقدمین نے اہل سنت کے شیعہ کی تعریف کیا کی ہے، اور شیعہ اور رافضہ ان میں حد فاصل قائم کی. اب لکھتے ہیں تعریف المختار للشیعہ. تعریف مختار یعنی پسندیدہ اور اختیار کردہ تشیع کی تعریف کیا ہے؟ فالتشیع فی العصر الاول غیر التشیع فیما بعدہ. پہلے زمانے کے شیعہ جو تھے وہ بعد زمانے کے شیعہ سے الگ ہیں. ولہذا کان فی صدر الاول لا یسمى شیعا الا من قدم علیا علی عثمان. اور پہلی صدر یعنی پہلے زمانے میں خلافت راشدہ علی کے زمانے میں، قرن اول میں، مولا علی کے زمانے کی خلافت راشدہ میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت راشدہ کے زمانے میں یہ شیعہ لفظ جب استعمال ہوتا تھا تو اسی معنی میں ہوتا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان پر علی کو فضیلت دی جاتی تھی تو صدر اول میں اس کو شیعہ کہہ دیا جاتا تھا. وَلِذَالِكَ قِيلَ شِیعی و عثمانی. تو جو علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے وہ شیعان علی کہلائے، اور جو عثمان کو علی پر فضیلت دیتے تھے وہ عثمانی کہلائے. فالشیعی من قدم علیا علی عثمان والعثمانی من قدم عثمان علی علی.
اور شیعی وہ ہیں جنہوں نے علی کو عثمان پر فضیلت دی، اور عثمانی وہ ہیں جنہوں نے عثمان بن عفان کو علی پر فضیلت دی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فعلی ھذا یکون التعریف للشیعہ فی صدر الاول انہم الذین یقدمون علیا علی عثمان فقط۔ تو پہلی صدر یعنی صدر اول یعنی قرن اول کی پہلی تعریف شیعہ کی یہ رہی کہ جو علی کو عثمان بن عفان پر فضیلت دیتا تھا فقط۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وَلَكِنَّ لَمْ يَزِّلِ التَّشِيُّ بِهَذَا النَّقَاءِ وَالصَّفَاءِ وَالسَّلَامَةِ وَالسُّمُوِّ بل ان مبدأ التشیع تغیر۔ لیکن شیعہ اس طرح یہ جماعت رہ نہ سکی، یعنی اتباع مولا کائنات جن میں خوارج بھی ہو گئے اور بعد میں سبائی ہو گئے اور بہت سارے فرقوں میں بٹ گئے، بہت سارے باطل خیالات اور باطل ان کے ساتھ تعویلات میں مبتلا ہو گئے، تو ان میں جو پاکیزگی تھی، طہارت تھی، اور جو سلامتی عقیدہ تھا، اور جو ارتقاء تھا، اور جو ان کو فضیلتیں حاصل تھیں، وہ اب ان میں نہیں رہی، شیعوں میں بدل گئی۔ وَلِهَذَا نَرَى بعض الأئمة لا يسمون تعيينين بالشيخين بالشيعة بل يسمونهم بالرافضة لأنهم لا يستحقون وصف التشيع۔ اسی وجہ سے جب لوگ شیخین کریمین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر تبرہ کرنے لگے تو شیعہ لفظ الگ ہو گیا، شیعہ سے اب وہ متصف نہیں رہے، وہ رافضی کہلائے جانے لگے۔ شیعہ لفظ جب تک تھا جب تک مولا علی کی اتباع میں تبرہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، شیخین پر سب نہیں کیا جاتا تھا، طعن نہیں کیا جاتا تھا، اس وقت تک یہ شیعہ تھے۔ جب سے انہوں نے تبرہ کی، طعن کیا، تب سے یہ حضرت ابوبکر عمر پر رافضی کہلائے جانے لگے۔ اس لیے اب ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ جماعت جو ایک پاکیزہ اور سلامتی عقیدہ کے ساتھ، سلامتی عقیدہ تھی ان کے پاس، اور یہ پاکیزہ جماعت تھی مولا علی کی اتباع میں، اب یہ تشیع نہیں رہی، اہل تشیع نہیں رہی، رافضی کہلائی جانے لگی۔ ومن عرف تطور العقدی لطائفۃ الشیعۃ لا یستغرب وجود طائفۃ من اعلام المحدثین وغیر المحدثین من العلماء الاعلام اطلق علیہم لقب الشیعہ۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ اعلام المحدثین، بڑے بڑے محدثین علماء اہل سنت کے، اور محدثین کے علاوہ علماء اعلام بڑے بڑے اہل سنت کے علماء، ان کے ساتھ لقب شیعہ لگایا جاتا تھا۔ اہل سنت کے علماء محدثین کے ساتھ شیعیت کا لقب لگتا تھا۔ وقد یکونون من اعلام السنہ، اور وہ بڑے بڑے اپنے وقت کے اہل سنت و جماعت کے اساتین تھے، اکابرین تھے۔ لأن للتشیع فی زمن السلف مفہوما و تعریفا غیر المفہوم و تعریف المتاخر للشیعہ۔ اسی وجہ سے کہ قرن اول میں، صدر اول میں شیعہ کی تعریف و مفہوم ایک الگ طریقے سے تھا، اتباع علی کے معنی میں تھا۔ علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دینا یا حضرت مولا کائنات کو جمیع صحابہ پر یا شیخین پر فضیلت دینے کے معنی میں مجرد سمجھا جاتا تھا، یا حب علی اور حب ولائے اہل بیت اور ولائے علی کے معنی میں سمجھا جاتا۔ جب سے یہ تبرہ کا معاملہ شروع ہوا تب سے بڑے بڑے کبار محدثین نے شیعہ کہنے سے اجتناب کیا۔ وہ لوگ جو تبرہ کرنے لگے انہیں رافضی کہا جانے لگا۔ شیعہ کے مفہوم و معروف جو قدماء میں، متقدمین میں جو اس کی اصطلاح مشہور تھی، وہ صرف حب علی تھی اور افضلیت علی کے معنی میں تھی۔ اب میرے پاس دوسری کتاب ہے الملل والنحل، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، تالیف ہے ابی الفتح محمد ابن عبد الکریم ابن ابی بکر احمد الشہرستانی، متوفی 547 ہجری، اور یہ دار المعرفت بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ آپ لکھتے ہیں امام شہرستانی، بڑی مشہور معروف کتاب ہے آپ کی الملل والنحل۔ آپ لکھتے ہیں الفصل السادس میں شیعہ کی تعریف میں، الشیعۃ الذین شایعوا علی رضی اللہ تعالی عنہ علی الخصوص۔ شیعہ کے معنی علی سے محبت، علی کی اتباع، علی کی نصرت میں لیے جاتے۔ شایع مطلب پہلے میں نے آپ کو لغت کے حوالے سے بتا دیا، زبیدی وغیرہ کے حوالے سے، کہ شیعہ کے معنی مناصرت یا اتباع
اتباع کے معنی میں آتے ہیں. تو پہلی میں علی کے معنی، شیعہ کے معنی صرف اور صرف اتباع کے لیے جاتے ہیں، اسے شیعہ کہتے ہیں. اور اس سے پہلے جو کتاب آپ کے سامنے رکھی اصول مذہب شیعہ پر، وہ بھی آپ نے پڑھ لی کہ اس میں حد فاصل قائم کر دیا رافضی فرقے اور شیعہ عقائد پر، یعنی مطلق لفظ شیعہ پر. اب جو میں تیسری دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتاب ہے مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین، تالیف شیخ اہل سنت والجماعت الامام ابی الحسن علی ابن اسماعیل الاشعری، متوفی 330 ہجری. الجزء الاول. امام ابو الحسن اشعری کون اہل سنت و جماعت نہیں جانتا؟ کون فرد ان کو اہل سنت و جماعت کا نہیں جانتا؟ علماء میں، خواص میں، صوفیاء میں، متقدمین میں، متاخرین میں، یہ شیخ ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے. وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، یہ 65واں صفحہ ہے، اس میں لکھتے ہیں ھذا ذکر الاختلاف، اختلاف کے ذکر میں فرما رہے ہیں فشیعو ثلاثۃ اصناف، شیعہ تین تصنیف ہے شیعہ کی، شیعہ تین صنفوں میں بٹے ہوئے ہیں، تین فرقوں میں ہیں. وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمُ الشِّيَعُ لِأَنَّهُمْ شَايَعُوا عَلِيًّا رضوان اللہ علیہ وَيُقَدِّمُونَ عَلَى سَائِرِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیعہ اس لیے کہا جاتا تھا انہیں کہ علی سے محبت اور ان کی اتباع کرتے تھے، اور ان کو مولائے کائنات کو جمیع صحابہ پر افضل گردانتے تھے. دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں. پہلے تو شیعہ، مطلق لفظ شیعہ جو ہے یہ کوئی اپنے آپ میں نقص نہیں رکھتا، اس سے کوئی تبرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت نے اسے لفظ، اس اصطلاح کو مختار مانا ہے، اپنے قدماء کے ساتھ اسے متصف کیا ہے، محدثین کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شیعہ لفظ اہل سنت کے اندر ہی داخل تھا، علماء میں، محدثین میں. اور یہ بھی دوسری بات ثابت ہو گئی کہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو علی کو تمام صحابہ پر، مع شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی افضل گردانتا تھا. یہ بھی اہل سنت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ تھا. آگے لکھتے ہیں فَمِنْهُمُ الْغَالِيَةُ وَإِنَّمَا سُمُّوا الْغَالِيَةَ لِأَنَّهُمْ غَلُوا فِي عَلِيٍّ وَقَالُوا فِيهِ قَوْلًا عَظِيمًا وَهُمْ 15 فرقة. اور پھر ایک غالی ہو گیا شیعوں میں، آگے بڑھ گیا، غلو کرنے لگ گیا، پھر انہیں غالی کہا جانے لگا، اور وہ 25 فرقے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ بھی سنتے چلیں کہ رافضی کون ہیں، رافضی کی تعریف کیا ہے، وہ بھی ابو الحسن اشعری کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا سُمُّوا الرَّافِضَةُ لِرَفْضِهِمْ إِمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وہ رافضی اس لیے کہے جانے لگے کہ انہوں نے امامت ابو بکر و عمر، یعنی خلافت ابو بکر و عمر سے انکار کیا، اس سے ہٹ گئے، اس سے دور ہو گئے، اس سے خلاف ورزی کی. وَهُمْ مجمعون علی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نص علی استخلاف علی ابن ابی طالب باسمہ وظہر ذلک وعلنہ وان اکثر الصحابہ ظلوا بترکہم الاقتداء بہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رافضیوں کا خاص عقیدہ یہ رافضیوں کا رہا کہ حضرت مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی شان میں کوئی خاص نص جو ہے وہ آپ کی خلافت پر بیان کی، اس کا اعلان کیا، اور اکثر صحابہ جو ہے مولا کائنات کی خلافت سے اور آپ کی امامت سے روگرداں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. یہ سب معاذ اللہ تعالیٰ روافض کے عقیدوں میں داخل کیا ہے، نہ کہ شیعہ کے عقیدوں میں. مطلق شیعہ حب علی اور اتباع علی کا نام تھا. رافض آپ کے سامنے بیان کر دیا سب شیخین، اور شیخین کو مبتدی کہنا، گمراہ کہنا، مولا کائنات کی خلافت سے منحرف یا مولا کائنات کی خلافت کا غاصب کہنا، یہ سب چیزیں روافض کی صفات میں سے ہے، الیاذ باللہ. یہ چوتھی کتاب ہے میزان الاعتدال فی النقد الرجال، تالیف الامام الحافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی، 748 ہجری. امام ذہبی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان، الجزء الاول.
امام ذہبی کو کون نہیں جانتا؟ یہ اسماء و رجال کے فن اسماء و رجال کے بہت بڑے عالم، محدث، حافظ، مورخ، مفسر، اپنے وقت کے بڑے امام، اور خاص طور پہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے مشہور و معروف، اور اہل سنت و جماعت میں ان کا بڑا قدم ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ان کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ان کی مشہور و معروف تصنیف ہے میزان الاعتدال اسماء و رجال پہ۔ اچھا، یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ فن اسماء و رجال یہ ایسا فن ہے کہ جس میں جب ترویج نشر و اشاعت احادیث کی شروع ہوئی اور قرن ثانی میں، قرن ثالث میں یہ جب ادوار آئے کہ جب علوم حدیث کے اوپر بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی تدقیق کے ساتھ کام کیا جانے لگا اور نقد و جرح کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دور دراز جا کر ائمہ محدثین نے جمع کرنا شروع کیا، تو وہاں سب سے بڑی جو پریشانی شروع ہوئی، جو سب سے بڑا بیچ میں مسئلہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ جن لوگوں سے روایتیں لی جاتی تھی، یعنی روات حدیث جو تھے، ان کی جرح و تعدیل کی گئی، ان کے معاملات زندگی کے، ان کی علمی صلاحیت، ان کا دینی مقام، یعنی ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کا حفظ، ان کی صلاحیت، انہیں فسق و فجور سے وہ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ان کی نشست و برخاست، جو راویان حدیث ہوتے تھے، ان پر تفصیل سے ائمہ حدیث نے گفتگو کی، ان ڈیٹیلز، ان کی شخصیت نگاری کی، ان کے شخصیت نامے لکھے پوری، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے بعد جو تابعین، اتباع تابعین کا دور آیا، اور اس کے بعد علماء حدیث کا دور آیا، انہوں نے کافی جرح و تعدیل کے بعد اور ان کی صاف صفائی کے بعد ایک شخصیت قائم کی جن سے انہوں نے احادیث لیے اور ان کے اسماء درج کیے۔ ویسی یہ کتابیں ہیں، 6 جلدوں میں یہ کتاب ہے اسماء و رجال۔ فن حدیث میں سب سے ضروری یہ شرط ہے، جو حدیث کا فن سیکھنا چاہتا ہے اسے اسماء و رجال سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور یہ انفرادیت ہے علماء اسلام کی کہ تمام مذاہب میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہوگا جس میں فن اسماء و رجال کا معاملہ ہو، وہ فن اسماء و رجال جیسی بہترین فن سامنے آیا ہو۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور آپ کی مرویات اور آپ کی سنن، آپ کے قول و فعل و عمل ہم تک صحیح طرق سے، صحیح انداز میں اور احوط اور مثبت انداز میں ہم تک پہنچے ہوں، دین ہم تک اصلی شکل میں پہنچا ہو۔ یہ سب اس وجہ سے کیا گیا، فن اسماء و رجال کو جو ایجاد کیا ہے۔ اب یہ 117ویں صفحے پر میزان الاعتدال میں امام ذہبی لکھتے ہیں، یہ ابان ابن تغلب یہ بڑے مشہور و معروف شخصیت ہیں کہ جنہیں یہ راوی صحیحین بھی ہیں اور صحاح بھی ہیں، اور دیگر معاجم اور مصنفات کے اندر ان سے روایتیں لی گئی ہیں علماء اہل سنت نے، محدثین نے، اور یہ خاص روات میں سے ہیں صحیحین کے۔ ان کے اوپر نقد و جرح کرتے ہوئے لکھا ہے ابان ابن تغلب بڑی مشہور شخصیت ہیں جن کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ کہیں کہ وہ شیعہ ہی تھے، الزام نہیں تھا، شیعہ ہی تھے، اور حتیٰ کہ کچھ نے تو یہ تک لکھا ہے کہ وہ غلات شیعہ میں سے تھے، یعنی غالی شیعہ تھے، اس کے بعد بھی ان سے حدیث لی ہے، اخذ کی ہے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان سے ایسی حدیث کیوں لی گئی جبکہ ان پہ شیعہ کا الزام لگا، پھر ان سے حدیثیں کیوں لی، کیوں انہیں راوی بنایا گیا؟ تو جواباً خود کوشچن ریز کرتے ہیں، اس کے بعد خود جواب دیتے ہیں امام ذہبی، وجوابہ ان البدعۃ علی ضربین، بدعت 2 قسم کی ہیں۔ بدعت دین میں کوئی نئے کام شروع کرنے کو کہتے ہیں جو زمانہ نبوی میں نہیں تھا۔ فبدعۃ صغریٰ کالغلو بالتشیع او کالتشیع بلا غلو، بدعت صغریٰ تو یہ ہے، بدعت صغریٰ یہ ہے کہ تشیع بلا غلو یا غلو کے ساتھ تشیع، یعنی غالی شیعہ ہونا یا بلا غلو کیے شیعہ ہونا، یہ بدعت صغریٰ ہے۔ ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعهم ولا وراء والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة۔ اور یہ جو تشیع ہے جسے بدعت صغریٰ کہا ہے امام ذہبی نے، ان کے خیال میں، ان کے اجتہاد میں انہوں نے تشیع کو، شیعہ ہونے کو بدعت صغریٰ قرار دیا ہے، کہا یہ
لفظ یہ صفت تو بہت سارے تابعین اور اتباع تابعین کے ساتھ اس صفت کے ساتھ تشیع کے ساتھ متصف تھے وہ، یعنی اتباع علی اور محبت علی ولائے اہل بیت کے ساتھ، اور جن کے اندر صدق و صفا تھا، ورع تقویٰ تھا۔ اگر یہ چیز وَلَوْ رُدَّ حَدِيثُ هَؤُلَاءِ لَذَهَبَ جُمْلَةٌ مِنَ الْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ وَهَذَا مُفْسِدَةٌ بَيِّنَةٌ، اور اگر اس وجہ سے ان روات کو، تابعین اتباع تابعین کی جماعت کو، ان راویان کو صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے، متہم بالتشیع ہونے کی وجہ سے ان سے حدیث لینے چھوڑ دیا جائے تو آثار نبویہ جو ہیں وہ متروک ہو جائیں گے، دین ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ بڑا مفسدہ ہے، یعنی یہ بڑی خلل پیدا کر دے گا، ایک فساد لازم آگا اس میں کہ ہم صرف اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس سے حدیث نہیں لی تو بہت ساری حدیثیں جو آثار نبویہ ہیں، ایک بڑا انبار ہے، وہ ذخیرہ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ رہا کہ شیعہ ہونا دین لینے میں، دین شیعہ سے لیا گیا ہے، جن کے ساتھ لفظ شیعہ تھا، محدثین اور اکابرین اہل سنت، روات صحیحین، ان سے دین لیا گیا ہے، سنت لی گئی ہے، آثار سیکھے گئے، آثار لیے گئے، اخذ کیے گئے، جمع کیے گئے، اس حال میں کہ یہ شیعان علی تھے۔ تو پھر یہ شیعان علی ہونا کہاں سے غلط ہو گیا، جب بڑے بڑے اکابرین اس الزام کے ساتھ اسے کہا جانے لگا ہے رافضی متصف تھے۔ اب اسی پر نقد و جرح کرتے ہوئے ایک کتاب ثمرات النظر فی علم الاثر، یہ لکھی ہے، تالیف ہے سید محمد بن اسماعیل امیر الصنعانی، یہ مجتہد مطلق تھے، یہ بڑے علماء میں سے ہیں، سید زادے ہیں، فاطمی سید ہیں، دار العاصمہ للنشر والتوزیع یہاں سے چھپی ہے۔ اور محمد بن اسماعیل امیر الصنعانی کو کون نہیں جانتا، جو پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھتے ہیں، اجتہاد کے مجتہدین میں ان کا نام بہت بڑے طبقے میں گنا جاتا ہے، فاطمی سادات ہیں، امام شوکانی وغیرہ نے بڑی تعریفات کی ہیں ان کی، بڑی بڑی ان کی ضخیم کتابیں ہیں۔ انہوں نے ذہبی کی اس بات پہ نقد کرتے ہوئے اس کتاب کو لکھا ہے، اور دیگر حفاظ حدیث اور نقد و جرح کے جو علماء تھے ان کی تردید میں یہ حدیث کی اصول حدیث کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے، اسماء و رجال کے۔ اس باب میں یہ ذہبی کی اس بات کو رد کرتے ہوئے جو ابھی اس سے پہلے گزری ہے، یہ لکھتے ہیں، اور یہ جو ہیں لکھتے ہیں اقسام تشیع میں، صفحہ نمبر ہے 33، اور انہوں نے پوری بحث کی ہے۔ شروع میں بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، میں اس کو اردو میں آپ لوگوں کے سامنے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، کافی لمبا ہے، کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلق تشیع ذہبی نے کیسے بدعت صغریٰ میں گردان دی، یعنی مطلق تشیع جو ہے صرف ولائے علی یا علی کا متبع ہونا، یہ کیسے بدعت صغریٰ ہو گیا، یہ کیسے نئی چیز ہو گئی، جو انہوں نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں ابھی ابان بن تغلب کے ساتھ ان کے ترجمے میں، راوی صحیحین کے ترجمے میں جو بات لکھی ہے ذہبی کی آپ نے سنی، انہوں نے کہا یہ بدعت صغریٰ کب سے ہو گئی، شیعان علی ہونا، یا شیعہ اولا ہونا، یا شیعت مطلقہ ہونا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ تو مطلقاً واجبات دین میں سے ہیں، محبت علی، محبت اہل بیت، اتباع علی، اتباع اہل بیت کلام اللہ سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، آثار نبویہ سے ثابت ہے، اور واجبات دین سے ہے کہ علی کی محبت، علی کی اتباع۔ تو یہ جو واجبات دین میں سے ہے علی کی اتباع، اصطلاحی اور لغوی طور پر تو اسے شیعہ ہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی اتنی ساری گفتگو سنی، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو علی کے متبع تھے، علی کی اتباع کرتے تھے، وہ لوگ شیعہ کہلائے۔ تو مطلق شیعہ تو واجبات دین سے ہے، علی کا شیعہ ہونا تو واجبات دین سے ہے، کہاں سے پھر کہاں یہ بدعتی ہو گیا، مبتدئین میں سے ہو گیا۔ رد کیا ہے، زبردست نقد کیا ہے، پڑھنے لائق کتاب ہے ذہبی کے اوپر۔ اور آگے لکھتے ہیں، جو جملہ ہمیں اس میں اخذ کرنا ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں 34 صفحہ پر، وَمِنْ ہا ہنا تعلم ان القول بان مطلق التشیع بدعۃ لیس بصحیح۔ ذہبی کا یہ کہنا مطلق تشیع
یعنی ولائے علی و اتباع علی، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے ان کا کہنا. والقدح فیہ باطل ولا قدح به حتی یضاف الیہ رفض الکامل وسب الشیخین رضی اللہ تعالی عنہما وحینئذ فالقدح فیہ بسب الصحابی لا بمجرد التشیع. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ صرف مجرد تشیع کی وجہ سے شیعت بدنام نہ کرو، شیعہ لفظ کو برا نہ کہو، اسے مبتدی نہ کہو. ذہبی صاحب، امیر صنعانی کہہ رہے ہیں جب تک کہ یہ شیعہ کی اضافت سب صحابہ میں نہیں ہو جائے، شیخین کو تبرہ کرنے میں نہیں ہو جائے، سب صحابہ کو برا بھلا کہا نہ جانے لگے، شیعہ کا لفظ شیعہ بن کر آدمی تبرہ کرے، غالی ہو جائے، شیخین پر سب کرے، تب تو وہ رافضی ہے. اگر وہ صرف مطلق شیعہ ہے، مجرد شیعہ ہے، اس کی نسبت، اس کی اضافت رفض تک نہیں جاتی، تو یہ مطلق شیعہ ہونا یہ تو واجبات دین سے ہے. الحمدللہ. اب یہ میرے سامنے کتاب ہے تہذیب التہذیب، تالیف الحافظ ابی الفضل احمد ابن علی ابن حجر شہاب الدین العسقلانی الشافعی، 852 ہجری کے ہیں. یہی بات انہوں نے جو میں نے ابھی تہذیب التہذیب، یہ بھی اسماء و رجال پہ کتاب ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے اور بڑی عمدہ کتاب ہے تہذیب التہذیب، مشاہیر اسماء و رجال کی کتب میں سے آتی ہے. یہی بات جو اس میں انہوں نے لکھی ہے ہدی الساری مقدمۃ فتح الباری میں بھی یہی لکھی ہے جو تہذیب التہذیب میں لکھی ہے. اور جو ہدی الساری یہ مقدمہ ہے فتح الباری جو کہ شرح ہے صحیح البخاری کی ابن حجر اسقلانی کی، اس کے مقدمے کا نام ہدی الساری ہے. اس کی فصل میں فی تمیزی اسباب التعانی فی المذکورین وہو اعلی قسمین، یہ جو بحث اب اس میں ہم کر رہے ہیں، یہ جو دلیل اب اس میں ہم دے رہے ہیں، یہی ہدی الساری میں کری ہے. تہذیب التہذیب اس میں آپ لکھ رہے ہیں ابن حجر اسقلانی، فالتشیع فی عرف المتقدمین ہوا اعتقاد و تفضیل علی علی عثمان. یہ پیچھے گزر چکی ہے بحث. شروع کے دور میں متقدمین میں جو معروف و مشہور بات تھی وہ تفضیل علی علی عثمان تھی، یعنی علی کو افضل کہنا عثمان پر اتنا تھا. وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ مُصِيبًا فِي حُرُوبِهِ وَأَنَّ مُخَالِفَهُ مُخْطِئٌ مَعَ تَقْدِيمِ الشَّيْخَيْنِ وَتَفْضِيلِهِمَا. اور علی کو تمام آپ کی جنگوں میں ثواب پر، یعنی آپ کی جتنی جنگیں صفین، جمل، نہرواں وغیرہ ہوئی ہیں، جو مسلمانوں سے جنگیں ہوئی ہیں، اس میں آپ کی خلافت راشدہ کے دور میں آپ حق پر تھے اور آپ کے مقابلے میں جو آئے وہ خطا پر تھے. یہاں اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ افضلیت شیخین اور ان کی تفضیل کا عقیدہ رکھتے تھے. وربما اعتقد بعضهم ان عليا افضل الخلق بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان معتقد ذلك ورعن دینا صادقا مجتہدا فلا ترد روایته بهذا لا سیما ان كان غیر داعیہ. اور بسا اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ بعض حضرات میں سے جنہوں نے تفضیل شیخین کا قول کیا علی علی، انہوں نے ہی تفضیل علی علی الشیخین کا بھی قول کیا، وہ بھی شیعان اولا صدر اول میں کہلائے. متقدمین میں جو معروف شیعہ تھے جنہوں نے علی کی افضلیت کا قول کیا حضرت ابو بکر و عمر پر، اور وہ لوگ بڑے دیندار، تقوی شعار، صادق، سچے، مجتہد تھے. ایسے لوگ مجتہد تھے، مجتہدان دین، اہل سنت کے عالم تھے، جنہوں نے علی کو افضل کہا حضرت ابو بکر پر، لیکن وہ اس کی طرف بلاتے نہیں تھے، دعوت نہیں دیتے تھے. وہ اپنے عقیدے کی طرف دعوت دینے والے نہیں تھی، مطلق ان کا یہ عقیدہ تھا تفضیل علی علی الشیخین، افضلیت علی کا. اسے بھی شیعان اولا صدر اول میں کہا گیا. وَأَمَّا التَّشِيعُ فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَهُوَ الرِّفْضُ الْمَحْضُ فَلَا تُقْبَلُ رِوَایَةُ الرَّافِضِ الْغَالِي. اور آخری متاخرین علماء میں یہ صورت بدل گئی، جیسے آپ نے پچھلی گفتگو بھی سنی ہے اس سے پہلے میں، کہ معروف یہ ہو گیا متاخرین میں کہ یہ لوگ جب حضرت ابوبکر، عمر کو اور صحابہ کو گالی بکے جانے لگے تو یہ شیعہ لوگ پھر رافضی ہو گئے. تو لفظ شیعہ پھر رافضی کے معنی میں استعمال ہونے لگا. متاخرین میں معروف تھا، معروف ہوا، اور متقدمین میں
قدامہ میں جو معروف و مشہور لفظ تھا وہ شیعہ تھا، اور وہ شیعہ بڑے بڑے مجتہدین اکابرین محدثین تھے اور ان سے روایتیں لی گئی ہیں۔ اب یہ میں کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ظفر الامانی بشرح مختصر سید الشریف الجرجانی فی مصطلح الحدیث للامام المحدث الفقیہ الشیخ محمد عبدالحی اللکھنوی الہندی۔ یہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، جو انہوں نے بشرح مختصر السید شریف جرجانی مصطلح حدیث پر شرح کی ہے۔ مصطلح حدیث کی جو شریف جرجانی کی کتاب ہے اس کی شرح کی ہے آپ نے ظفر الامانی کے نام سے، اور یہ مکتبہ مطبوعہ اسلامیہ سے چھپی ہے۔ اس میں علامہ عبدالحی فرنگی محلی کون نہیں جانتا ہے بر صغیر کے علماء میں، یہ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے جن کے گھر سے درس اسلامیہ کی نشر و اشاعت ہوئی، جہاں سے ابتدا ہوئی ہے فرنگی محل سے درس نظامیہ کی، وہ عبدالحی فرنگی محلی، اور یہ اپنے آپ میں بڑے عرب کے اندر بھی ان کو مانا جاتا ہے عبدالحی فرنگی محلی کو، گرچہ یہ عجمی تھے ہندوستانی تھے لیکن ان کے عرب میں بھی شہرے ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی۔ یہ شرح ہے مصطلح حدیث پر جرجانی کی، جس کا نام ہے ظفر الامانی۔ آپ لکھتے ہیں صفحہ 491 پر، وقیلا انما تقبل اذا كانت بدعته الصغرى وان كانت كبرى فلا تقبل، اور روایتیں قبول کی جائیں گی، وہ ذہبی کی بات لے کر آئے کہ اگر بدعت کبریٰ ہے صغرا نہیں ہے۔ بدعت کبریٰ سے مراد دو صنف میں بانٹ دیا روات راویان حدیث کو محدثین نے، بدعت صغرا رکھنے والے جو لفظ شیعہ سے متہم تھے، اور بدعت کبریٰ جو رافضی تھے تبرعی تھے، تو ان سے روایتیں قبول نہیں کی گئی، جو شیعہ تھے ان سے روایتیں قبول کی گئیں۔ فتقبل روایت ارباب التشیع بالمعنی المشہور فی عرف المتقدمین، اور جو تشیع کے معنی مشہور تھے ارباب متقدمین میں معروف تھے، وہ روایتیں قبول کی گئیں۔ وہوا اعتقاد و تفضیل علی علی عثمان، عثمان پر علی کو فضیلت دینا، اور اعتقاد و ان علی افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی ساری امت پر، سارے صحابہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہے، یہ بھی شیعہ نے علی کا قول تھا، یہ شیعہ نے علی کی صفات تھی۔ وَأَنَّهُ مُصِيبٌ فِي حُرُوبِهِ كُلِّهَا مُخَالِفُهَا مُخْطِئٌ، اور جو آپ کے مخالف تھے، آپ ساری جنگوں کے اندر ثواب پر تھے، یعنی آپ حق پر تھے، اور آپ سے جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں وہ خطا پر تھے۔ وَبِهَذَا الْمَعْنَى نُصِيبَ جَمْعٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ إِلَى التَّشَيُّعِ، اور اسی وجہ سے کوفہ کے جو خاص طور پہ علماء تھے متقدمین تھے، وہ تشیع کے نام سے مشہور ہوئے، تشا، اہل تشا کہلاتے تھے وہ، گرچہ وہ اہل سنت تھے۔ وَلَا تُقْبَلُ رِوَایَةُ الْمُتَشَيِّعِ بِالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور جو معنی متاخرین میں جو معنی مشہور ہوا، شیعہ لفظ کی جگہ رافضی ہو گیا، پھر ان سے روایتیں نہیں جانے لگی، اس کی وجہ تسمیہ علت جو تھی وہ سب صحابہ تھا۔ وہ تبرہ من الشیخین ابی بکر و عمر، وہ تبرہ تھی شیخین ابی بکر و عمر پر۔ وسبہما وسب غیرہما من الصحابۃ المخالفین لعلی رضی اللہ تعالی عنہ، او تکفیر اکثر الصحابہ سوا علی ومن وافقہ، اور جنہوں نے علی سے جنگیں لڑی ان پر تبرہ کرنے والے، اور جنہوں نے علی کے خلاف ورزی کی ان کو گالی گلوچ کرنے والے، ان کی تکفیر کرنے والے رافضی کہلائے، نہ کہ یہ شیعہ تھے۔ شیعہ وہ تھے جو علی کی تعظیم کرتے، اتباع کرتے تھے، وہ متقدمین میں شیعہ تھے، وہی اہل سنت تھے، ان سے روایتیں لی گئیں، اور بڑے بڑے لوگ اس میں ائمہ اعلام اہل سنت کے گزرے ہیں جن کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ علی کو بعد از رسول سب سے افضل جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ شیعہ کہلائے، اور ان کی روایتیں اہل سنت نے قبول کی۔ اب میرے سامنے ہے التحفۃ، یہ ہے المنحۃ الالہیہ، تلخیص و ترجمہ ہے یا تحفۃ الاثنا عشریہ کا، جو عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، اور اس کے اختصار و تلخیص لکھی ہے المنحۃ الالہیہ کے نام سے الاختصار والتہذیب العلامۃ السیدی محمودی شکری الآلوسی، متوفی 1342 ہجری۔ یہ امام شہاب الدین آلوسی روح المعانی کے فرزند ہیں، اور بڑے مجتہد اور بڑے اپنے وقت کے امام، ادیب، شاعر، مورخ، اور بے شمار فضیلتوں سے متصف تھے۔ بے شمار کتابیں پیچھے چھوڑی ہیں، انہوں نے تلخیص لکھی ہے تحفۃ الاثنا عشریہ، جو مشہور معروف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے
شیعوں کے رد میں کتاب لکھی ہے، اس پر تلخیص لکھی ہے انہوں نے، محمود العلوسی نے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اعلم، صفحہ نمبر ہے 19، اعلم ان شیعۃ الذین یدعون مشایعۃ الامیر کرم اللہ تعالی وجہہ ومتابعتہ وحبہ الذی اقترضہ اللہ تعالی علی عبادہ 4 فرق. اور یہ جان لو کہ شیعہ وہ ہیں جو علی کے مشائی ہیں، یعنی علی کے چاہنے والے، اتباع کرنے والے ہیں. جو دعوی اتباع کرتے ہیں انہیں شیعہ علی کہا جاتا ہے، جو اتباع اور محبت کرتے ہیں علی سے اور ان کی اتباع کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے. وہ 4 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. الفرقۃ الاولی الشیعۃ الاولی ویسمون الشیعۃ المخلصین ایضاً. الفرقۃ الاول کیا ہے؟ الشیعۃ الاولی ویسمون شیعۃ المخلصین ایضاً. شیعہ اولا یہ شیعہ مخلصین کہلائیں، شیعہ اولا شیعہ مخلصین بھی کہلائے ہیں. یہ پہلا فرقہ ہے ان کا 4 فرقوں میں سے. وَهُمْ عِبَارَةٌ عَنِ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَقْتِ خِلَافَةِ الْأَمِيرِ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ كُلُّهُمْ عَرَفُوا لَهُ حَقَّهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْفَضْلِ مَهِلَّهُ وَلَمْ ينتقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن إكفاره وسبه. منهم من قاتل معه على تاويل القرآن. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مہاجرین و انصار میں بڑا طبقہ، یہ مخلصین شیعہ، الشیعۃ المخلصین، یہ شیعان اولا، یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجر اور انصار کا طبقہ ہے، صحابہ کا طبقہ ہے، السابقون الاولون کا طبقہ ہے، مہاجرین و انصار کا طبقہ ہے، جو علی کو ان کے منزلت پر رکھتا ہے، جو ان کا حق پہچانتا ہے، اور تابعین کا اور اتباع تابعین کا. یہ وہ لوگ ہیں جو شیعان اولا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شیعان مخلصین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے، ان کی تکفیر نہیں کرتے، انہیں برا بھلا نہیں کہتے، مگر علی کے ساتھ ان کی تمام جنگوں میں ہیں. اور علی نے جیسے تعویل قرآن پہ جنگ کی اپنے مخالفین سے، ویسے انہوں نے مولا کائنات کی اتباع میں ان لوگوں سے جنگ کی ہے مولا علی کے ساتھ میں. کما قاتلوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تنزیلی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنزیل قرآن کے معاملے میں کفار سے جنگ کی، یہود و نصارہ سے جنگ کی. اسی طرح تعویل قرآن پر علی کے ساتھ صحابہ اکرام نے، مشاہیر صحابہ، مہاجرین اور انصار، السابقون الاولون والے، وہ علی کے شیعان اولا ہیں، مخلصین ہیں. انہوں نے تعویل قرآن میں علی کے ساتھ نہرواں والوں سے جنگ کی ہے، علی کے ساتھ ان کی اتباع میں، ان کی محبت میں. یہ وہ لوگ ہیں. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ فما وقع فی بعض الکتب التاریخ الواقدی والاستحاب من ان فلان کان من شیعۃ مثلا لا ینافی ما وقع فی غیرها من انه من رؤساء اہل سنت والجماعہ. کہتے ہیں کہ یہ جو استحاب وغیرہ میں اور دیگر کتب میں آتا ہے اسماء و رجال کی، یہ تاریخ کی، کہ فلاں شیعہ تھے اور انہیں اہل سنت بھی جانا جاتا ہے، تو یہ سمجھیں وہ صفاتوں سے خالی تھے جو سب شیخین یا سب صحابہ یا تبرہ کرنے سے وہ لوگ خالی تھے. وہ مخلص شیعہ تھے اور وہ لوگ اہل سنت کے روساں ہیں، سردار اہل سنت و جماعت کے وہ مخلصین، صحابہ، انصار، تابعین و اتباع تابعین جو علی کی محبت میں، علی کے ساتھ ان سے جو بغات تھے، خاطی تھے، علی کے مقابلے میں آئے، جو خلاف ورزی کی جنہوں نے علی کی خلافت راشدہ کے مقابلے میں، اور جو نہرواں والے تھے ان سے جنگ کی ہے مولا کائنات کی اتباع میں. یہ صحابہ، یہ تابعین، یہ علماء کی جماعت، یہ شیعان اولا، یہ مخلصین ہیں، شیعان مخلصین ہیں، اور یہ اہل سنت میں سے ہیں. حیث ان المراد بالشیعۃ ہناک شیعۃ الاول شیعۃ الاولی وکان اہل سنت منہم وکیف لا وہم یرون فریضۃ حب اہل بیت وعلی کرم اللہ تعالی وجہہ وامادہم. اور اہل سنت و جماعت سے کیسے نہیں گردانے جائیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے محبت اہل بیت، اور خاص طور پر علی کی محبت.
قدماء اہل سنت، متقدمین اہل سنت کے عمائد، جن پر جو پلرز ہیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے، جن پہ اہل سنت و جماعت چلتی ہے، ان کا عقیدہ چلتا ہے، عمل چلتا ہے، اہل سنت کی جو افکار نظریات کے امام ہیں وہ سب شیعان اولیٰ کہلائے ہیں اور ان سے روایتیں لی گئی ہیں۔ وہ کیسے اگر شیعان اولیٰ اور مخلصین شیعہ ہونے سے اپنے آپ کو روک سکتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے علی کی محبت کو اور اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض کر دیا ہے، اور یہی محبت و اتباع تو شیعیت کہلاتی ہے۔ ہم میرے سامنے ہے تحفہ اثنا عشریہ، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ولی اللہ گھرانے کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند، نقشبندی مجددی، رد روافظ میں سب سے بڑا ید طول جو رکھتے تھے، ان کی کتاب حقیقت کتابوی، یہ استانبول ترکی سے چھپی ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو دلائل اور شواہد آپ کو دے رہے ہیں، یہ ویڈیو میں بھی چسپاں کیے جائیں گے۔ آپ تحفہ اثنا عشری میں جو رد روافظ میں لکھی ہے، اس میں 224 صفحہ ہے، 24واں، اس میں لکھتے ہیں: دوم آ کے اصول مذاہب تشیع از پنج بیش نیستن۔ اصول مذاہب تشیع، اہل تشیع کے مذاہب کے جو اصول ہیں، ان کے مذہب کے جو اصول ہیں وہ 5 سے زیادہ نہیں ہیں، یعنی 5 ان کے فرق ہیں، 5 فرقے ہیں شیعہ کی۔ شیعہ اولیٰ و غلاۃ و کیسانیہ و زیدیہ و امامیہ، یہ 5 ہیں: شیعہ اولیٰ، غلاۃ، کیسانیہ، زیدیہ اور امامیہ۔ اب ڈسکس کرنا ہے شیعہ اولیٰ کو۔ شیعہ اولیٰ را 2 فرقہ اعتبار می کنند۔ شیعہ اولیٰ میں بھی اب 2 فرقے ہیں۔ فرقہ اول مخلصین، یہ ابھی پہلے گفتگو گزری اس میں کہ مخلصین جو تھے شیعہ اولیٰ تھے۔ ابھی آپ نے محمود الالوسی کی کتاب سے سنا کہ شیعہ اولیٰ شیعہ مخلصین کہلائے، انہی کے بارے میں کہنا ہے کہ شیعہ اولیٰ میں بھی 2 فرقے ہیں۔ ایک ہے اول والا، فرقہ اول مخلصین کا، کہ اہل سنت و جماعت از صحابہ و تابعین کے ملازم صحبت حضرت مرتضیٰ و ناصران خلافت عبودند، از اخیار مہاجرین و انصار وغیرہم مذہب عیشاء کے حضرت مرتضیٰ امام حق است، بعد از شہادت حضرت عثمان و طاعت او برکافہ نام فرض است و او افضل زمانہ خود بود و ہر کے با او خلاف نمود در امر خلافت مختی و باغی بود و ہر کے او را لائق خلافت نہ دانست مبتل و دال۔ کہنے کا مطلب فارسی میں ہے یہ اصل کتاب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیعان اولیٰ کی جو 2 فرقے ہیں وہ شیعہ مخلصین پہلا فرقہ، وہ یہ صحابہ اخیار، مہاجرین، انصار، السابقون الاولون، تابعین و اتباع تابعین کا ہے، بڑے علماء اہل سنت کا ہے، جنہوں نے مولا کائنات کی مدد کی، ان کی صحبت میں رہے اور ان کو ہر جنگوں میں آپ کو حق پر مانا ہے، مولا کائنات کو آپ کی ہر جنگ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، اور حضرت عثمان کے بعد وہ سب لوگ علی کی اطاعت میں علی کی بیعت پر جمع ہو گئے تھے، اور علی کو جو سننے والا جملہ وہ یہ ہے: افضل زمانے خود بود، افضل زمانے خود بود، اپنے زمانے کا سب سے افضل ترین مانتے تھے مولا کائنات کو وہ جماعت، اور اس کے خلاف جو بھی مولا کائنات کے خلاف، خلافت کے خلاف خروج جنہوں نے کیا، اہل صفین، اہل جمل، اہل نہرواں، ان سب کو اس صحابہ کی جماعت نے جو اتباع علی میں تھی، انہوں نے انہیں مختی اور باغی مانا ہے، اور جو ان کو خلافت کے لائق نہیں جانتا تھا مولا کائنات کو، اس کو باطل مردود گردانا ہے۔ کنہوں نے؟ صحابہ اکرام کی جماعت نے، مہاجرین اور انصار نے، تابعین اور اتباع تابعین بڑے بڑے، یہ اہل سنت ہے۔ شیعہ مخلصین کہتے ہیں اول مخلصین، فرقہ اول مخلصین کے اہل سنت و جماعت، یہ اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ آگے لکھ رہے ہیں فرقہ دوم، اسی فرقہ اولیٰ میں فرقہ اول جو تھا فرقہ مخلصین، فرقہ دوم تفضیلیہ، یہ تفضیلیہ فرقہ بھی فرقہ مخلصین، فرقہ اولیٰ مہاجرین انصار کا جو فرقہ ہے، تابعین اتباع تابعین علماء اہل سنت کا جو ہے، یہ تفضیلیہ کا فرقہ بھی
ہر چند ای فرقہ داخل شیعہ اولا نیز، لیکن چو در جمیع مسائل موافق با اہل سنت و جماعتن و ماخذ اعتقاد و عمل ایشا نیز سنت مرویہ جماعت صحابہ است، مگر مسئلہ تفضیل فقط اینہا را نیز داخل شیعہ اولا می نمائند۔ یہ ہر معاملے میں اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے۔ فرقہ تفضیلیہ مخلصین کے بعد فرقہ تفضیل جو مولا کائنات کو جمیع صحابہ پر افضل مانتے ہیں، یہ بھی صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، صحابہ کے عمل سے، ان کے قول سے اخذ کرتے ہیں اور ان کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں معاملات میں، دینی معاملات میں، اور انہوں نے یہ لوگ بھی شیعان اولا میں داخل ہیں، یہ بھی شیعان اولا ہیں۔ بس ایک ان کا عقیدہ جو ہے وہ تفضیل کا وہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیعان اولا میں ہے، تفضیلی ہیں، تفضیلی شیعان اولا میں ہے، اہل سنت و جماعت سے۔ آگے فرما رہے ہیں ونیز باید دانست کے شیعہ اولا کے فرقہ سنیہ و تفضیلیان در زمان سابق بشیعہ ملقب بودن و چون غلات و روافظ و زیدیاں اسماعیلیہ بھائی لقب خدرہ ملقب کردن و مصدر قباحی و شرور اعتقادی و عملی گردیدن خوفاً عن التباس الحق بالباطل۔ فرقہ سنیہ تفضیلیہ ای لقب را برخود ناپسندیدہ و خود را اہل سنت و جماعت ملقب کردند۔ یہ آگے لکھ رہے ہیں کہ شیعان اولا مخلصین اور شیعان دوم مخلصین کے اندر تفضیلیہ جو ہیں یہ اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرقہ اسماعیلیہ زیدیہ روافظ جو ہیں، زیدیہ تو خیر اہل صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ خیار صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، اگرچہ ان کا مسئلہ اہل نہرواں اور صفین اور صفین اور اہل جمل والوں سے دیگر ہے، لیکن باقاعدہ مہاجرین اور انصار کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں زیدیہ۔ یہ اس میں بات غلط ہے، لیکن بہرحال ان کے عقیدے میں رافضی، زیدی اور اسماعیلی جو ہیں یہ الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جب شیعہ کہنے لگے یہ لوگ، تو شیعوں نے جو شیعان اولا تھے، مخلصین تھے، تفضیلی تھے، مہاجرین انصار کی جماعت صحابہ کی، انہوں نے اپنے آپ آج سے یہ شیعہ اہل سنت و جماعت ہو گئے۔ شیعہ تھے پہلے، پھر اہل سنت و جماعت ہوئے۔ اب میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ جو میرے پاس ہے، العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ مرکز اہل سنت برکات رضا پوربندر سے چھپا ہے، گجرات سے، اور اس کا 5واں جلد میرے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 5واں جلد میرے سامنے ہے۔ یہ اس وقت میرے نزدیک ٹاپ آف دی لسٹ کتاب تھی، مگر میں نے اسے اینڈ آف دی لسٹ اس لیے بنایا چونکہ برا نہ مانا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح وہابیوں و سلفیوں نے، غیر مقلدین بھی ان میں شامل ہیں، اور وہ متشددین ناسبی قسم کے علماء متصلبین جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں وہابیہ میں، سلفیہ میں، جنہوں نے ابن تیمیہ کو آئیڈیلائز کر رکھا ہے عرب میں، اسی طرح یہ مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ یہ بارہا بات اسی جماعت کی طرف سے آتی ہے، اہل بیت اطہار کے خلاف میں، مخالفت میں، بالخصوص مولا علی کے حوالے سے۔ تو ہندوستان بر صغیر میں جو ابن تیمیہ جیسے عرب ورلڈ میں وہابیہ کے لیے آئیڈیلائز ہو گئے ہیں، ان کے افکار نظریات کے لیے، اسی طرح بر صغیر میں فاضل بریلی کی شخصیت ہے جو کہ اس وقت جو بریلویوں نے اپنے افکار نظریات کا جنہیں بانی اور جن کو آئیڈیلائز کر رکھا ہے اپنے افکار و نظریات کے لیے، اور جو بانی ہیں بریلویت کے، یعنی ہیں تو اہل سنت و جماعت سے، بعد والوں نے خود کو بریلوی کہا ہے، یہ ان کے پسندیدہ اصطلاح ہے، گرچہ یہ اس اصطلاح کو نہیں مانتے جو محدثین نے، متقدمین نے، علماء اہل سنت، مشاعر، ائمہ اور بڑے بڑے نقاد اور بڑے اعلام سنہ میں علماء اعلام نے شیعان اولا ہونے کو پسند کیا تھا، اپنے لیے مختار کیا تھا، اس کی تو تردید کرتے ہیں، اس کی تو تفسیق کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، اس کے پیچھے تو نماز ان کی جائز نہیں ہوتی، بس یہ بات پہ کہ علی کو سب پر افضل کہہ دیا جائے، یا مولا علی سے غیر معمولی کوئی عشق اور محبت دکھائے، مودت رکھے اہل بیت سے، یا خوب کثرت کے ساتھ اپنے حلقوں میں، اپنے محافل میں، اپنی مجالس میں علی 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 کرے،
تو اس کو تو یہ رافضی کہتے ہیں، اور وہی رافضی شیعہ کہتے ہیں۔ جو پسندیدہ جملہ تھا اہل سنت و جماعت کے پاس، جو پسندیدہ اصطلاح تھی اہل سنت و جماعت ہونے سے پہلے، جو یہ جماعت کہی جاتی تھی صحابہ کی، مہاجرین و انصار کی، السابقون الاولون کی، جس میں شیخین کریمین حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اور جمیع صحابہ داخل ہیں۔ ان خیار صحابہ کی جماعت کو شیعان اولا، شیعان مخلصین کہا جاتا تھا۔ اس سے تو انہیں چڑ ہے، اور خود کی ایجاد کردہ اصطلاح جو ہے مسلک اعلی حضرت، جسے کسی بھی متاخرین میں کسی نے اس کا قول نہیں کیا۔ ان کے جماعت میں اس نعرے کو لے کر، اس مسلک کو لے کر، اس اصطلاح کو لے کر اختلاف ہے۔ کہا جانا چاہیے مسلک اہل سنہ و جماعہ، اور انہوں نے مسلک اعلی حضرت جسے بنا دیا ہے، مختار کر لیا اپنے لیے، اور اسے اپنا عرفیت بخشی ہے، اسے کہا ہے یہ خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو جب آپ کے لیے مسلک اعلی حضرت اہل سنت کا عنوان ہے اس زمانے میں، تو ہم تو پرانے ہیں اور پرانوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور پرانوں کے منہج پر چلنا پسند کرتے ہیں، اور پرانوں کو ہی اپنے نظریے کے لیے آئیڈیلائز کرتے ہیں، انہیں اپنے نظریات اور افکار اور نظریات کا ائمہ سمجھتے ہیں اہل سنت و جماعت میں، جن کے دم پر اہل سنت و جماعت زندہ ہے۔ جب وہ شیعان اولا ہو کر اہل سنت کے لیے پسندیدہ اور مختار جو اصطلاح تھی وہ شیعان اولا تھی، تو ہم بھی خود کو شیعان اولا کہیں تب بھی تو ہم اہل سنت و جماعت ہی رہیں گے۔ جب آپ مسلک اعلی حضرت کہہ کر، جس کا کوئی قول نہیں کرتا، جس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، سواد اعظم سے ہٹنا ہے خود کو ایسے جملے، ایسی اصطلاح وضع کر کے، اگر کسی امام سے متصف کر کے، ان کے گاؤں سے، ان کے ضلع سے، ان کے شہر سے متصف کر دیا جائے مسلک، تو مسلک اہل سنت و جماعت تو منتشر ہو جائے گا، اس کی اصلی حقیقت تو غائب ہو جائے گی لوگوں کے سامنے سے، اس کا نام ہی غائب ہو جائے گا۔ تو جو اہل سنت و جماعت شروع میں اپنے آپ کو شیعان اولا کہنے میں فخر کرتے تھے، ہم بھی آج ہم کو اگر شیعان اولا، شیعان علی کہتے ہیں تو ہم پر طعن کیوں کیا جائے؟ جب تم مسلک اعلی حضرت کہہ کے اہل سنت و جماعت رہ سکتے ہو، تو ہم شیعان اولا، مودت علی اور اتباع علی میں شیعان علی اور شیعان آل رسول ہو کر ہم اہل سنت و جماعت کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ میں مخاطب ہوں بریلویوں سے، اور میرے پاس اس وقت 5واں جلد ہے فتاوی رضویہ کا، اور یہ اس کا جلد 5واں ہے اور صفحہ ہے 174، 174 صفحہ ہے۔ یہ رسالہ ایک لکھا گیا ہے معیار الحق، جو کہ میاں نذیر حسین دہلوی اہل حدیث کے بڑے پیشوا میں سے ہیں، میاں نذیر حسین دہلوی، ان کے رد میں لکھا گیا ایک رسالہ ہے جمع بین الصلاتین کے معاملے میں۔ اس میں ایک فصل قائم کی ہے، فاضل بریلی نے فصل قائم کی ہے، فصل الاول طلوع الفجر النوری باثبات جمع الصوری، اس نام سے فصل قائم کی ہے۔ اور اس کی فصل میں آپ لکھ رہے ہیں نقد و جرح کے حوالے سے، روات حدیث کے حوالے سے ایک بحث آئی، وہ کافی تفصیل سے، کافی لمبا چوڑا یہ رسالہ ہے۔ میں نے اس میں جو ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ انتخاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن فضیل، جو صحیح بخاری و صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں، اتہام بالرفض کر دیا ہے نذیر حسین دہلوی صاحب نے، تو ان کے بدلے میں، ان کے رد میں فاضل بریلی یہ کہہ رہا ہے انہیں رافضی نہ کہو، وہ تشیع ہیں، اور تشیع یعنی شیعہ تھے۔ کون؟ محمد بن فضیل، جو صحیح مسلم و صحیح بخاری کے رجال میں سے ہیں۔ ان کے لیے لکھ رہے ہیں عبارت تقریب رمی بالتشیع ملا جی کو بئی سال خوردی و دعوی محدثی، آج تک اتنی خبر نہیں کہ محاورات سلف و اصطلاح محدثین میں تشیع و رفض میں کتنا فرق ہے۔ یعنی یہ جو ملا جی ہیں نذیر حسین دہلوی یا اعلی حضرت فاضل بریلی کا اپنا انداز ہے، جب نقد کرتے ہیں تو پھر ان کی بہت ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان کی کبھی کبھار ذاتیت تک بھی وہ پہنچ جاتے ہیں اور دست بہ گریبان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس سے گفتگو نہیں کرنی ہے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے محمد بن فضیل پہ نقد کیا ہے، انہیں رافضی کہا ہے، صحیح بخاری و مسلم کے جو رجال میں سے ہیں، یہ تم جو ہے اتنے بڑے ہو گئے ہو اور اپنے آپ کو جو دعویٰ محدثی ہے تمہارا کہ تم محدث ہو، تمہیں یہ خبر نہیں کہ محاورات میں اسلاف کے ہمارے اہل سنت کے اصطلاح محدثین میں تشیع اور رفض میں کتنا بڑا فرق تھا، شیعہ اور رافضی ہونے میں کتنا بڑا فرق تھا۔ زمانہ متاخرین میں شیعہ رافضی کو کہتے ہیں خذلہم اللہ تعالی جمیعاً، بلکہ آج کل کے بیہودہ مہذبین روافض کو رافضی کہنا خلاف تہذیب جانتے ہیں اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یاد کرنا ضروری مانتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ متاخرین نے شیعہ کو رافضی کہا ہے زبان متاخرین، لیکن متقدمین میں تو شیعہ اور رافضی میں بہت بڑا فرق تھا۔ آپ جیسے ابھی سنتے آئے کہ صحابہ شیعہ نے اولا تھے، آپ رافضی کہہ رہے ہیں ان کو، فضیل کو، محمد بن فضیل کو جو راوی صحیح بخاری و مسلم ہے، گرچہ یہ شیعہ تھے اور رافضی و شیعہ میں فرق ہے، متاخرین کی زبان ہے شیعہ کو رافضی کہنا، اور آج کل کے بیہودہ مہذب لوگ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو رافضی کہنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی اتنی تہذیب رکھتے ہیں، تمیز رکھتے ہیں کہ وہ رافضی نہیں ہے، وہ بڑا برا جملہ ہے رافضی کہنا۔ رفض مطلب بہت بری بات ہوئی، جدا ہونا جماعت سے، صحابہ پر تبرہ کرنے کے معنی میں آتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ ہی کہتے ہیں۔ پھر تم جو اتنے بڑے جو راوی ہیں صحیح بخاری مسلم کے، ان کے لیے لفظ رافضی لکھ رہے ہو، شیعہ لکھنا چاہیے، جبکہ بد تہذیب لوگ اپنے لیے رافضی نہیں لکھتے ہیں، ان کو شیعہ کہنا چاہیے تھا۔ خود ملا جی کے خیال میں اپنی ملائی کے باعث یہی تازہ محاورہ تھا یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے متشیع کو رافضی بنایا؟ یعنی حضرت جو محمد بن فضیل ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے صلاۃ جمع بین الصلاتین پر پورا رسالہ لکھا ہے، وہ پوری کتاب ہے، اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا معیار الحق، اس میں سب چیزوں کا اثبات کیا، تو ان کے رد میں لکھنا ہے آپ کو اگر ثابت کرنا تھا تو بھائی ان کے لیے شیعیت کرتے، متشیع بولتے، رافضی کیوں کہا ان کو؟ حالانکہ سلف میں جو تمام خلفاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الوجہ الکریم کو ان میں افضل جانتا، تمام صحابہ سے محبت رکھتا اور علی کو سب میں افضل جانتا، شیعی کہا جاتا، بلکہ صرف امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفضیل دیتا، اسے بھی شیعہ کہتے، دونوں کو شیعہ کہتے ہیں، چاہے حضرت عثمان پر فضیلت دے حضرت علی کو یا سارے صحابہ پر، مع شیخین کریمین حضرت ابو بکر عمر، ان پر بھی فضیلت، سارے صحابہ بعد از رسول، سب صحابہ پر علی افضل ہے۔ یہ تو شیعہ تھے، یہ تو حسن عقیدت تھی صحابہ کی، اور یہ حضرت مولا کائنات سے خوش عقیدگی تھی ان کی، یہ شیعان اولا تھے، یہ تو ان کی حسن عقیدت تھی، اور یہ لوگ شیعہ کہلاتے تھے، انہیں برا نہیں کہا جاتا تھا جو سب پر علی کو فضیلت دیں یا حضرت عثمان پر فضیلت دیں، اسے رافضی نہیں کہا جاتا، اسے شیعہ کہا جاتا ہے، اسے بھی شیعہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلک بعض علماء اہل سنت کا تھا، علماء اہل سنت کا بعض لوگوں کا یہ مسلک تھا کہ علی سب پر افضل ہیں۔ اسی بنا پر معتمد ائمہ کوفہ شیعہ کہا گیا، بلکہ کبھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شیعت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض سنیت ہے۔ کبھی کبھار علی کو افضل سارے صحابہ پر بعد از رسول جاننا بھی سنیت ہے، گرچہ یہ لفظ شیعہ ہے، شیعہ کہتے تھے قرن اول میں، صدر اول میں ایسے اصحاب کو، لیکن یہ اہل سنت جب سے اصطلاح وضع ہوئی ہے، یہ لوگ بھی اہل سنت ہی تھے جو ایسا عقیدہ رکھتے تھے، اور جو غلبہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ محض غلبہ محبت اہل بیت کرام کو شیعت کہہ دیا جاتا تھا۔ فاضل بریلی لکھ رہا ہے محض غلبہ محبت اہل بیت کرام مع تعظیم صحابہ یا مع تفضیل علی علی الشیخین یا علی سائر صحابہ، یہ اہل سنت و جماعت کا مسئلہ ہے بھائی۔ یہ شیعہ جو ہیں، یہ اصطلاح جو ہے شیعہ، یہ اہل سنت و جماعت کی اصطلاح اول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں خود انہیں محمد بن فضیل کی نسبت تصریح کی، ان کا تشیع صرف موالات کا تھا بس۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں، جو کہ اسماء و رجال کی کتاب ہے، اس کی یہ یہاں پر عبارت لا رہے ہیں کہ محمد بن فضیل جو صحیح بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ شیعہ اس طرح کے تھے کہ موالات رکھتے، مولا علی سے، اہل بیت سے ولا رکھتے تھے، غیر معمولی ولا۔
اور غیر معمولی ولا افضل کہنا بعد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو اور تمام اہل بیت اطہار۔ حیث قال محمد بن فضیل بن غزوان المحدث الحافظ کان من علماء هذا الشان وثقه یحییٰ بن معین وقال احمد حسن الحدیث شیعی قلت کان متوالیاً فقط۔ یحییٰ ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے محمد بن فضیل کی، اور حافظ ذہبی لکھتے ہیں اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں کہ ان کی حدیث کو حسن حدیث کہا گیا ہے، اچھی حدیث انہوں نے بیان کی، حسن حدیث درجہ دیا ان کی حدیث کو، اور یہ شیعی تھے۔ اور میں کہتا ہوں یہاں شیعی سے مراد حافظ ذہبی کہنا ہے علی سے ولا ہے فقط۔ رابعاً ذرا روات صحیحین دیکھ کر شیعی کو رافضی بنا کر تضعیف کی ہوتی، بخاری مسلم دیکھ لی ہوتی، صحیحین دیکھ لی ہوتی، کتب صحاح ستہ اہل سنت کی دیکھ لی ہوتی، حدیث کی مین اسٹریم کتابیں جو حدیث کی دیکھی ہوتی، اور پھر ان کے روات کو دیکھا ہوتا، ان کے اسماء و رجال پڑھے ہوتے، ان پہ نقد و جرح پڑا ہوتا، تو پتہ چلتا کہ ہمیں رافضی الگ کرنا اور شیعہ الگ کرنا ہے۔ کیا بخاری و مسلم سے بھی ہاتھ دھونا ہے؟ ان کے روات میں 30 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اصطلاح قدماء پر لفظ تشیع ذکر کیا جاتا تھا۔ اصطلاح قدماء پر محدثین علماء متقدمین نے جو اصطلاح وضع کیے شیعہ اول کی، شیعہ مخلصین کی، انہیں شیعہ اولا کو وہ لوگ 30 سے زیادہ روات صحیح بخاری مسلم میں جنہیں شیعہ لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں متہم بالتشیع کیا جاتا ہے، جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، شیعان علی، وہ تو یہ 30 سے زیادہ ہیں صحیح بخاری و مسلم میں۔ یہاں تک کہ تدریب میں حاکم سے نقل کیا کتاب و مسلمین ملاء من الشیعہ، مسلم کی کتاب تو صحیح مسلم کتاب تو پوری کی پوری شیعوں سے بھری پڑی ہے، دور کیوں جائیے خود یہی ابن فضیل کے واقعے کی شیعی صرف بمعنی محب اہل بیت کرام اور آپ کے ذوم میں معاذ اللہ رافضی صحیحین کے راوی ہیں۔ کتنا خوبصورت فتویٰ دیا ہے اور کتنی عمدہ گفتگو کی ہے، کتنی مدلل گفتگو کی ہے، کتنی گہری نظر فاضل بریلی کی رہی کہ آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ رافضی ہمارے روات صحیحین میں کوئی رافضی نہیں تھا۔ وہ جو شیعہ لفظ ان کے ساتھ استعمال کیا گیا کہ جن بعض حفاظ نے، محدثین نے، صاحبان نقد و جرح نے جو روات حدیث کو شیعہ کہا ہے، وہاں شیعہ سے مراد مہاجرین و انصار صحابہ، السابقون الاولون، تابعین و اتباع تابعین، مشاہیر علماء اہل سنت کا جو مسلک تھا علی کی محبت اور اتباع، جسے شیعہ کہا گیا اصطلاحی طور پر قرن اول صدر اول میں، وہ شیعہ تھے۔ وہ یعنی تمام صحابہ پر علی کو افضل جاننا یا حضرت عثمان پر علی کو افضل جاننا، فقط یہ شیعہ اول تھے، یہ شیعان اولا تھے، یہ شیعہ مخلصین تھے۔ یہ کہا ہے فاضل بریلوی نے۔ رافضی اور شیعہ میں قدیم متقدمین محدثین میں، علماء میں بڑا فرق رکھا انہوں نے۔ تو یہاں میں یہ آپ لوگوں کو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسے رافضی کہنا چاہیے اور کسے شیعہ کہنا چاہیے، اور حقیقت ان سب میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے دلائل سے، کہ وضاحت ہو گئی اس بات کی کہ شیعان اولا مخلصین صحابہ کی جماعت، کبار صحابہ کی جماعت جو علی کی اتباع میں نصرت میں تھی، وہ سب شیعان اولا تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا ان سب باتوں سے کہ اہل سنت و جماعت اصطلاح بعد میں وضع ہوئی، بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ پہلی اصطلاح شیعان اولا، شیعان مخلصین، شیعہ تفضیلیہ، علی کو جو سب پر فضیلت دیتے تھے، یہ اصطلاح تھی اہل سنت و جماعت کی، جو بدل کر جب رافضی ہونے لگے، کچھ لوگ سب و شتم کرنے لگے علی کی، اور نام علی کی اتباع کا ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کا نام دے دیا، اور رافضیت لفظ کو ان لوگوں سے متصف کر دیا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، اور شیعہ لفظ کو الگ کر دیا۔ شیعہ مخلصین ہیں، شیعان اولا اہل سنت و جماعت کی پہلی اصطلاح ہے، اور اہل سنت و جماعت کے مشاہیر علماء اسی شیعان اولا کے طبقے سے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔